یہ جی، یہ چند ایک اس میں ہیں۔ آپ لوگوں کو بلکہ اگر چاہیے ہوگا اکثر اسٹوڈنٹس لاسٹ سائڈ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ ایک تو ان جنرل فارگیونیس کے اوپر ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل ہیومینٹی کے ان جنرل نا اسٹیمناز، اگر آپ لوگ ڈگریز کے اوپر بھی غور کریں گے نا تو ڈگریز کے اندر جو چیز زیادہ چلتی ہے، چاہے آپ لوگ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں، 80% جو میٹر کرتی ہے نا وہ آپ کی سافٹ اسکلس کرتی ہیں، آپ کی ابیلٹی ٹو گیٹ along ود ادر ہیومنس۔ یہ میں شیئر کرتا ہوں تو امپورٹنٹ پوائنٹ کہ تقریباً 100 ایئرس پہلے لوگوں نے ڈسکور کیا کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تو جو فرسٹ ایٹریبیوٹ پتا چلا تھا وہ یہ تھا کہ آئی کیو، جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں، کیونکہ جو ذہین ہوتا ہے وہ عموماً پرابلمس کو ریزالو کر لیتا ہے۔ لیکن مزید ریسرچ ہوئی تو یہ پتا چلا کہ آئی کیو انسان کی 15 ٹو میکسیمم 25% سکسیس میئر کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ باقی سکسیس میں جو ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ای کیو ہے، ایموشنل کوشن، یعنی آپ کی ابیلٹی ٹو گیٹ along with people۔ تو ای کیو کی دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح دوسروں کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے گیسچر سے، ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے، الفاظ سے گیس کر لیتے ہیں کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہوگا، یہ اس وقت کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے۔ آن دی ادر اینڈ بعض لوگ پور ہوتے ہیں، اچھا ریڈ نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ لوگوں کو زیادہ اچھا ریڈ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ای کیو ہائر ہے۔ ای کیو کی دوسری ڈائمینشن ہوتی ہے سیلف کنٹرول، کہ آپ کا اپنی ایموشنس کے اوپر کتنا کنٹرول ہے۔ بعض لوگ اپنی ایموشنس کے اوپر اچھا کنٹرول نہیں رکھتے، یعنی ان کو اگر وہ اداس ہیں تو ان کے چہرے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے ہر کسی کو، اگر وہ خوش ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ای کیو لوور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ای کیو ہائر ہے تو آپ اپنی ایموشنس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے چہرے سے دوسروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی ایموشنس پہ سے انفلوئنس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ابیلٹی رکھی ہے، اگر ایک شخص مسکراتا ہے تو دیکھنے والے بھی پازیٹیو ان کے اندر فیلنگ آتی ہے، اور ایک شخص اگر سردہ ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی زیادہ ایکسائٹڈ یا انرجیٹک نہیں رہ پاتے۔ تو یہ یعنی لائف میں سکسیس کے لیے بہت انپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آج کل انفارچونیٹلی اسپیشلی ڈیو ٹو ڈیجیٹل میڈیا، کیونکہ ہماری کمیونیکیشنز کنورسیشن بہت زیادہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں، تو فیس ریڈنگز اور ریئل ہیومن انٹریکشن لوگوں کے ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا بہت اسپیشل فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اپنی انرجی ایگزرٹ کریں تاکہ اس کا آپ لوگوں کو بینیفٹ ہو۔ اور ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے، یہ تو خیر ون آف مائی فیوریٹ کوٹس بھی ہے، میں فرسٹ کلاس میں بھی یوزلی شیئر کرتا ہوں، رینڈ میں بھی۔ یہ ایک جرمن تھا، فریڈرک نیاتشے، اس کا بڑا فیمس کول ہے کہ دیٹ وچ ڈزنٹ کل می میکس می اسٹرانگر۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر ٹف ٹائم آتا ہے، وہ ایٹ دی اینڈ ہم اس سے مرتے تو نہیں ہیں، لیکن جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں نا تو آپ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، یا انٹلیکچولی ہو جاتے ہیں، یا اسکلس کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے عام دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو فرسٹ سیمسٹر میں جو اسائنمنٹ ملتی ہے اس کو وہ کرنے میں اگر 10 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہی اسٹوڈنٹ فورتھ سیمسٹر میں لیس دین 2 آورز میں، 1.5 آور میں وہ بنا لیتا ہے۔ جو پروجیکٹ وہ 4 یا 5 دن میں بنا رہا ہوتا ہے، اس کی اسکلس 4 سال میں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ود ان اے ڈے جو ہے نا بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسکلز ہیں، نالج ہے، یہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ پور کر سکتے ہیں نا۔ آج کل علمی طور پہ ہم لوگ اتنی نہ بک ریڈنگس کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے آپ لوگوں کے سینکڑوں سالوں کا جو یا پوری پوری لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بعد کا لوگ ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں، تو آپ اس کو گین کر لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ ہاں، انسان کی جو ورتھ ہے نا، یہ پلیٹو افلاطون کا بھی کال ہے، اور اس سے بالکل ملتا جلتا جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا اس کے 1000 سال بعد، کہ انسان کو جب دولت، طاقت یا عہدہ ملتا ہے نا تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی اصل ورتھ کیا ہے۔ لیکن جب بھی طاقت ملتی ہے نا تو پھر آپ کی ریئلٹی سامنے آتی ہے۔ تو یہ لائف میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ امپاور ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی آپ لوگوں کی میڈیکل کی فیلڈ میں تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت بڑا کامن ہے کہ لوگ جعلی دوائیاں بنا کے نا ڈاکٹروں پہ پیسہ لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ سیل کریں آگے تو ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے۔ اگر آپ کا مقصد ظاہر ہے پیسہ ہے تو وہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو ماریں اور پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے ظاہر اس میں فیئر آف گاڈ ہے اور آخرت کی فکر ہے تو دنیاوی لائف بہت چھوٹی ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اراؤنڈ 2000 ایئرز لائف تھی، 950 سال، تو جس میں سے انہوں نے صرف دعوت میں گزارے ہیں۔ تو ہماری جنریشن میں یہ 10,000 سال میں لائف اتنی شارٹ ہو گئی ہیں کہ ایکچولی اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی۔ وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک شخص کو کام کرنا پڑے فجر سے لے کے عشاء تک، تب اس کو سیلری ملے، اور ایک کو کہا جائے صرف عصر سے مغرب تم نے کام کرنا ہے اور پھر تمہیں سیلری مل جائے گی۔ تو کم ٹائم میں آپ کے لیے ایفرٹ کرنا، گناہوں سے بچنا وہ ریلیٹیولی ایزی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے کیس میں بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی تھوڑی ہے تو ہمیں ہمارے لیے آزمائش کم ہے۔
हजरत गालिबन नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था कि एक औरत का बच्चा जो है ना वो 300 साल की एज में मर गया था। तो वो रोए जा रही थी कि तूने ना ज़िंदगी देखी ना वो, क्योंकि उस वक़्त 1000-2000 साल लाइफ होती थी। तो हज़रत नूह ने उसको कहा कि तुम जिसकी 300 साल की उम्र पे रो रही हो, आगे तो एक उम्मत आएगी जिसकी कुल उम्र ही 60-70 साल होगी। तो उस औरत ने हैरान हुई, कहती हैं, तो कहती कि क्या वो लोग मकान बनाएंगे रहने के लिए? यानी वो हैरान हुई कि 2000 साल लाइफ हो तो कब इंसान मकान बनाता है, 60-70 साल तो है दरख्त दुरुख्त के कहीं साए में जो है ना बंदा जिंदगी गुजार। ठीक है, तो वो अम्मा जी अगर देख लेती हैं लाहौर की पक्की इमारतें और वो, ठीक है, तो वो वैसे ही फौत हो जाती है। मतलब हमारा जो मेंटल वो है, इतनी ज्यादा हम दुनिया के ऊपर वो पढ़ते जा रहे हैं कि हर चीज में, तो इसको ना आखिरत को रिमाइंडर, और इसमें होता ये है, मुझे याद है हमारे लम्स के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरिफ राना, हम लोग एलएससी में होते थे तो वहां पे हमसे ना मुलाकात के लिए आए, वहां पे उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान किया था। उनका मैं वो एग्जाम्पल नहीं भूलता, वो कहता है कि यार मैंने सुबह को ना लेक्चर देना था, तो मेरे दोस्तों ने कहा यार आज चलते हैं फलां जगह पे ना बयान है। तो मैंने उन्हें कहा यार नहीं, कल मेरा लेक्चर है, मैंने तैयार कर दिया। तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम अपने नोट्स वगैरह जो लेना है ना वो ले लो, हम वहाँ बयान भी सुन लेंगे, थोड़ा टाइम होगा, तुम बीच में रिवीजन भी कर लेना। कहता है, मैंने कहा चलो ये ठीक है, इतना टाइम मैं निकाल दूंगा। वो कहते हैं मैंने पहले लेक्चर तैयार किया, अपने नोट्स ले लिए, लिखा एक एक लफ्ज पूरी प्रिपरेशन करके, मैं गया। कहते हैं 1 घंटे की मैंने बात सुनी, और उसके बाद मैंने कहा चलो अब रिवीजन करते हैं। कहते हैं जब मैंने रिवीजन के लिए वही नोट्स उठाए, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये किसी काफिर ने लिखे हुए, और मुझे उसका एक एक जुमला काट के उसको रीडिट करना पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि माहौल चेंज हुआ। ठीक है, वही जब लम्स के एक यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में बैठे थे, अंग्रेजों की किताबों से पढ़ के नोट्स ले रहे थे, तो उनको वही तहरीर कॉमन लग रही थी। और अब अपने हाथ की लिखी तहरीर 1 घंटा अल्लाह के दीन की बात सुनी है, तो अब आखिरत का ईमान ताजा हुआ है, तो वही अल्फाज के अंदर उनको अब जो अयूब थे उसके वो नजर आने शुरू हुए। तो हम सबका यही हाल होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, उससे इंसान रंग पकड़ता है, ठीक है, असर लेता है। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस रखें। बाकी ज़ाहिर है गलतियां कॉमन होती हैं, फॉरगिवनेस लेवल आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, जबकि पास्ट में बहुत लोगों के दिल इतने बड़े होते थे कि बड़ी बड़ी अगर लड़ाइयाँ इख्तलाफात भी हो गए, उसके बावजूद वो उसको यानी कोप करना उनको आता था। मुंह पे लोग बोल भी देते थे, उसके बावजूद जो है ना वो माइंड नहीं करते थे। एक दिन के जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बढ़ जाते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली 100% सिमिलर ट्रीटमेंट देना जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है। यानी इवन एज ए फैकल्टी मेंबर भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि अगर किसी को वट 30 में से 20 दिए गए, किसी को 21 दिए गए, किसी को 19 दिए गए, तो वो बिल्कुल प्रिसाइज होंगे। वो मैं यूजुअली ग्रेडिंग में देख लेता होता हूँ, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि वो इतनी एक नेचुरल ह्यूमन एरर जो है ना वो पॉसिबल होती है। तो उसको जो है ना वो थोड़ा सा इंड्यूर कीजिएगा, अगर उसमें फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग शेयर कर लिएगा। एक दो लोगों का था, एक तो मैंने इसलिए कहा था आज मिल जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो चंद एक टिप्स में शेयर करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। इंसान का लफ्ज निकला है नुस्यान से, अरबी जुबान में नासिया कहते हैं, वो भूल गया। तो नुस्यान से लफ्ज इंसान निकला है, यानी बार बार भूलने वाला। तो हमारा जो यानी नेम है उसी के अंदर भूलने वाला लफ्ज लिखा है। अब पहला वाक्य जो हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक चीज से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने वो क्यों की? जानबूझ के नहीं की थी कि अल्लाह ताला ने तो मना किया लेकिन मैं कर रहा हूँ। भूल गए थे, उस वक्त जहन से स्किप हो गया कि इस चीज से मना किया गया था। शैतान ने बार बार यकीन दिलाया कि यकीन करो मैं तुम्हारा सच्चा खैर खाऊं, इसमें तुम्हारा भला है। तो इवेंचुअली ओवर टाइम जो है ना वो जहन से निकल गया। पॉइंट ये है कि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार वो वाक्य जो हमने बचपन में भी सुने हुए हैं वो भी बाज़ात ग्रो अप होते हैं, तो वो रिमाइंड करने से आपका ईमान रिफ्रेश होता है। तो एक दूसरे को भी, आप लोगों के लिए भी टिप है कि काइंडली इसको ना रिपीट करते रहा करें, क्योंकि जो अमूमन एनवायरनमेंट बन रहा है इस वक्त, उसमें हो रहा है कि खैर की बातें करने को डिस्करेज किया जाता है, कम की जाती हैं, लोग उस पर टांट ज्यादा करते हैं इन जनरल अमूमी तौर पर सोसाइटी, और अप्रिसिएशन ओवरऑल कम होती जा रही है। तो ये इसका बहुत फायदा होता है। जैसे ये कोड टिप भी लिखी है कि जो आज स्पेशली यंग एज में कहते हैं, जो नसीहत को कबूल कर लेता है उसको फायदा होता है, नहीं करेगा तो फिर बाद में ज़ाहिर है अफसोस होता है। अच्छा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये एक्चुअली बाइबल के अंदर सेइंग है इनडायरेक्टली, यानी उसके अंदर कहा जाता है आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और किसी हद तक यानी इस्लाम भी इसकी तायद करता है कि जब आपका माइंड फ्री होता है ना आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ना आप दुनियावी कोई काम कर रहे हैं, तो शैतान का ना वो खड़ा होता है, यानी शैतान का बैटल ग्राउंड बन जाता है। वो आपको ना नेगेटिव थॉट्स और गुनाहों की तरफ ज्यादा लेके जाता है। तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि अपने माइंड को ना बिजी रखें। तो और इसी तरह यानी जैसे सेमेस्टर ब्रेक्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ कोई रिलीजियस टास्क करें, कोई इंटर्नशिप्स करें, लेकिन कोशिश करें अपने माइंड को ना बिजी रखें। इसी तरह एक और टर्म यूज होती है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आप लोगों ने सुनी हो, बड़ी फेमस टर्म है ये, बल्कि जिस शख्स ने ये प्रपोज किया था आइडिया, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उसने ये कहा था कि अगर ब्राजील के अंदर भी एक बटरफ्लाई पर मारती है ना, तो मुमकिन है उस पर से हवा के अंदर जो तगैयुर आया ना, वो इवेंचुअली मैग्नीफाई होकर नॉर्थ अमेरिका के अंदर तूफान आए।
although it's a little bit of an exaggeration, لیکن in reality یہ ٹھیک ہے کسی حد تک. اس نے تو ویدر کے حساب سے کہا تھا. بعد میں بہت سے آتھرز نے اس کنسیپٹ کو یوز کیا ٹائم کے اوپر, اور ٹائم پہ زیادہ پریسائزلی رپلائی ہوتا ہے کہ آج بعض اوقات آپ کسی ایک شخص کو ایک جملہ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کوئی پازیٹیو کام کرنے لگ جاتا ہے, اس کا ٹوٹل فیوچر چینج ہو جاتا ہے. اور کسی کو آپ کسی نیگیٹو کام کی طرف لگا دیتے ہیں, وہ شخص بعد میں ان کاموں میں آگے بڑھ جاتا ہے, تو وہ اس کی فیملی, کئی لوگوں کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی بہت ہیوی امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں جو دوسروں کو مدعو کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف کرنا چاہیے. باقی آپ لوگوں کی فیلڈ کے بارے میں مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, فیوچر کے حوالے سے ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہے, جو لوگ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی ہیلتھ سائنسز میں اس کا کیا امپیکٹ ہے اور کیا بینیفٹ ہے ان فیوچر, اس کو آپ لوگ حساب سے دیکھ لیں. بس یہ کہ جو نالج گین کر رہے ہیں اس کو ضائع نہ کریں. حضرت سفیان ثوری کا قول ہے کہ علم جو ہے نا وہ عمل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, اگر انسان رسپونڈ کرے تو وہ ٹھہرتا ہے, ورنہ آگے کوچ کر جاتا ہے. اچھا, پوٹینشیل اپنا ریئلائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے نا, انسان کو بنایا گیا مٹی سے, اور مٹی کے اندر جس طرح ہم کھود کے اس سے سونا بھی نکلتا ہے, اس سے یہ آئل بھی نکل رہا ہے, اس سے جواہرات بھی نکل رہے ہیں, دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے اوپر بھی جب ایفرٹ کی جاتی ہے نا, انسان خود سے کچھ بن جاتا ہے. جس کی آئی تھنک بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس صحابہ کرام کی ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. لوگ وہ کہتے تھے کہ یار عربوں کو جہالت اتنی زیادہ تھی کہ ذرا ذرا سی بات پہ سالوں کے حساب سے لڑ رہے ہوتے تھے. تو اس کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہیں, جب لوگ وہی لوگ دیندار ہوئے ہیں تو چند سالوں کے اندر اتنی یعنی ترقی آئی کہ جو یورپ جو اس وقت ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا, وہاں سے لوگ اپنے بچوں کو عرب میں بھیجتے تھے کہ وہاں پہ جاؤ, جا کے تہذیب سیکھ کے آؤ, ادب سیکھ کے آؤ, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ کے آؤ, علم سیکھ کے آؤ. بغداد اور غرناطہ کی جو کہنے لائبریریز تھی وہ دنیا کی لارجسٹ لائبریریز بنی تھی, جن میں لاکھوں کے حساب سے کتابیں تھیں. تو پوائنٹ سارے کا یہ ہے کہ انسان ایفرٹ سے نا, محنت سے کچھ بن سکتا ہے, کیپیبل ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اپنی کیپیبلٹیز کو جو ہے نا ان فل ہارنس کریں. اور دوسرا آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا کنسیپٹ بالکل ڈیفیوز ہو گیا ہوا ہے. قرآن نے بار بار کہا ہے کوالٹی کے اوپر فوکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں کہا ہے, مفہوم ان کا یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اندھی ہے, لوگوں کی اکثریت بہری ہے, لوگوں کی اکثریت جاہل ہے. اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو تمہیں تمہارے رب کے راستے سے ہٹا کے چھوڑیں گے. اور جو کرنٹ ایرا جا رہا ہے اس میں ہر چیز میں سارا فوکس کوانٹٹی پہ ہے. چاہے یہ جو کیا نام ہے جمہوریت کا نظام چل رہا ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کی میجورٹی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. ویسٹ میں بھی یہی چل رہا ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت کہہ دے کہ شراب جائز ہے تو ان کا شراب جائز ہو جاتی ہے. لوگوں کی اکثریت کہہ دے جو بھی ان کے ہاں رولز بن رہے ہیں اس کے حساب سے بن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کوالٹی کے اوپر فوکس کیا ہے. تو اس میں ایون یعنی ایک دو واقعات آتے ہیں بڑے پینفل قسم کے. ایک صحابی اسلام لے آئے تھے تو انہوں نے بعد میں شیئر کیا, چونکہ عربوں میں دستور تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اسلام سے پہلے کی بات ہے, میری بیٹی ہوئی تو میں نے سوچا میں اس کو فوراً دفن کر دوں تاکہ اس سے پہلے کے لوگوں کو پتہ چلے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے ترس آیا اس پہ, میں انتظار کرتا رہا. جب تھوڑی بڑی ہوگی 4-5 سال کی, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے, میں نے کہا اب میں اس کو دفن کر دیتا ہوں. تو میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرے. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بھی سمجھ گئی کہ یہ کیا کرے گا, تو اس نے کہا بھی کہ مطلب اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کے باوجود لے کے گیا بیٹی کو, اور اس کے لیے میں نے خود گڑھا کھودا تو بچی نے میرے ہاتھ بٹائے کہ ابو کام کر رہے ہیں تو میں ہیلپ کروں, اور ساتھ میں جو ہے نا اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرنی شروع کی. اور وہ صحابی کہتے ہیں میں اسی گڑھے کے اندر اس کو ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی. وہ بولتی رہی کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں, اور میں اس کے باوجود میرے اوپر معاشرے کا خوف اتنا تھا کہ میں بیٹی کو زندہ دفن کر کے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کے اس قدر روئے اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام لانا گناہوں کو معاف نہ کرتا تو میں اس شخص سے جو ہے نا عذاب کی ابتدا کرتا. کیسے انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرے کے دباؤ میں آ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا اینڈ تک, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لٹرلی الفاظ تھے ان کے آخری کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں موت کے ڈر سے جو ہے نا وہ اس نے قبول کر لیا. تو انسان کفر کے لیے بھی تیار ہو گیا, اور بیٹی کو زندہ دفن, قتل اور کفر جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ کیوں کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. میجورٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. فالوورز ہو جائیں, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہیں, چاہے وہ انسٹا پہ ہیں, پنٹرسٹ پہ ہیں, لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ زیادہ ہیں اگر تو آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ ایک بہت قابل جو ہے نا پہنچی سرکار ہیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ فارغ انسان ہیں. تو اس کو قرآن سے کمپیئر کر لیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. تو آپ سب لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میجورٹی کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دوزخ میں جائیں گے آپ اسٹریٹ کیٹاگوریکلی. اور اگر ظاہر ہے آپ چند ایمان والوں کو فالو کریں گے, آج کل کے دور میں بہت تھوڑے ہیں,
20-25% دنیا میں مسلم آبادی ہے، ان میں سے بھی چند ہیں جو عمل کرنے والے ہیں. تو ان چند کو فالو کریں گے تو پھر آپ کی آخرت بنے گی. یہاں دنیاوی طور پہ چاہے رسپیکٹ ملے نہ ملے وہ ڈزنٹ میٹر، وہ تو کنسرن ہی نہیں ہے ہمارا. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے. باقی نیڈ اور وانٹ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل جو چیز ڈیزائر کرتا ہے نا پوری باڈی اس کے حساب سے چلتی ہے. تو اپنے دل کو صاف کرنا، قرآن میں بھی بار بار تذکرہ آتا ہے، بلکہ سورۃ شمس کے اندر 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ 7 قسمیں کھا کے ایٹ دی اینڈ کہا ہے کہ اس شخص کی کامیابی ہوئی جس نے اپنے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی صفائی کر لی. تو دل کی جو ہے نا وہ صفائی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جو آپ کو اگین نیک صحبت سے آپ کو ملتی ہوتی ہے. اور مائنڈ کو بھی پازیٹیو کنٹینٹ فیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو چیز دیکھیں گے، جو چیز سوچے گا انسانی ذہن، ظاہر ہے وہی پھر آپ کو ڈیزائر بلڈ ہوتے ہیں اور پھر انسان وہی کام کرنا چاہتا ہے. تو اگر گناہوں کی صحبت میں رہیں گے اس کا امپیکٹ ہوگا، اگر نیکی کی اس میں رہیں گے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. باقی یہ آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو تخلیق کیا تو اس کے 100 پارٹس کیے، جن میں سے ایک حصہ ٹوٹل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی شامل ہے، جس میں ٹوٹل دنیا کے ڈاکٹرز، انجینئرز، فقہا، محدثین سب شامل ہیں. اور باقی 99% عقل اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے ایک ایک قول وہ 14 صدی کے بعد بھی ڈسکور ہو رہے ہیں کہ ایک ایک چیز پڑھ کے، ایک ایک سنت کی فضیلت پڑھ کے لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں کہ کس طرح اس زمانے میں. ایک ڈینٹسٹ نے ابھی ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا صرف مسواک کے فضائل پڑھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ 14 صدی پہلے ایک انسان نے لکڑی کی فضیلت بتائی ہے اور ہم اتنی ایڈوانس قسم کی ٹوتھ پیسٹ بنا چکے ہیں، ٹوتھ برش بنا چکے ہیں، لیکن ان سے وہ بینیفٹس نہیں گین ہو رہے جو صرف ایک سمپل مسواک سے ارن ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب یعنی ایک ایک حدیث کی جو ہے نا وہ اگزامپل ہے. باقی ظاہر دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے سمت کے اندر ہمیں بھیجا ہے، تو یہ کریٹیکل اس کے اندر چیز ہے کہ ہم اس کام کو پرماننٹلی کرتے رہے. 14 صدیاں ہوگی، پہلے ایک ایک وقت میں ایک ایک دور کے اندر کتنے نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. انہی کے دور میں یعنی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے آگے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے آگے حضرت یہ کیا نام ہے سوری دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب پہلے اتنے انبیاء کرام آئے، ایک جنریشن میں ایک عراق کے اندر اتنے لوگ ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، لیکن اب 14 صدی سے بھی کوئی نبی نہیں آیا اور قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا. تو مطلب بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اس کام کو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پوچھا تھا کہ کیا میں نے پورا پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا بالکل پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اب صحابہ کرام اور تابعین، اب جو پیچھے امت ہے وہ یہ کام دعوت کا کرے گی، اس لیے ان کا جو ہے نا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تھا. دوسرا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، ایک ایک صفت کے اوپر جو ہے نا پوری ڈیٹیل ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. اور دوسرا ظاہر اپنی فیملیز کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد اگلے 3 دن تک لوگوں کو حضرت سلمان فارسی نہیں ملے تھے. تو لوگ پریشان ہوئے کہ گئے کدھر. دیکھا تو مدینہ سے باہر صحرا کے اندر اپنے اوپر مٹی ڈال رہے تھے اور یہ آیت پڑھی جا رہے تھے کہ مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے کہا ان سے کوئی ان کے بارے میں نہیں آیت نازل ہوئی کہ ان کو وہ بنایا جائے گا. تو وہ صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں میں اس کا، جس طرح پیٹرول سے آگ لگتی ہے اس طرح جو دوزخ کی آگ ہے اس کا فیول انسان ہے، وہ ان کو پکڑے گی، یہ نہیں بتایا. تو اللہ معاف کرے، ہم وہ انڈیور نہیں کر سکتے. دنیاوی آگ کے اوپر انسان 1 سیکنڈ کی آنچ وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا کم از کم حل یہ ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ انسان کم از کم کبیرہ گناہوں سے بچے، تاکہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کرے. اس میں یہ ایک ٹپ ہے جو آپ لوگوں کو بہت بریفلی ہم نے ویڈیو میں بھی ٹچ کیا تھا، بٹ پوٹنگ دا کورس اسائڈ، ان جنرل بھی سجیشن ہوگی کہ پوری بک پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کو یہ پتا ہو کہ خدا نہ خواستہ میں ان میں سے کسی میں انوالو نہ ہوں. بعض لوگ، کئی لوگوں کا ہوتا ہے وہ ان میں سے 2 یا 4 گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتہ چل جائے تو انسان کے لیے کوئٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے، اور ظاہر اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں جوڑیں. باقی دین کا علم بھی ہم لوگ دنیاوی ڈگریاں جو کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں نہ قیامت کے دن کو سوال ہونا ہے، نہ ان کے نہ کرنے پہ توحید ہے. تو کم از کم فرائض کا علم اتنا حاصل کرنا، اس میں یوزلی دین ایسنشیل یا علم ایسنشیلز کے نام سے شارٹ کورسز ہوتے ہیں، آج کل یہ پڑھے لکھے ان میں بھی لوگ کروا رہے ہیں. تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ کم از کم فرائض کا علم لازمی گین کریں. باقی 3 ایئر 4 ایئر 8 ایئر لینتھی کورسز بھی ہوتے ہیں جن لوگوں نے کمپلیٹ قرآن اینڈ حدیث لرن کرنا، وہ آپشنل ہے، لیکن جو کرنا چاہے اس کی بھی فضیلت بہت زیادہ آتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ایک حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 10 لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ اسپیئر کر سکتے ہیں ٹائم، آپ کے سینئرز میں کولیگز میں ہیں بعض لوگ جنہوں نے ایون اپنی پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کنٹینیو کیا ہے.
تو بس یہ کریٹیکل چیزیں یہی ہیں کہ فرائض لازمی پکڑ کے رکھیں، فرائض اور واجبات، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں کم از کم ان سے حرام چیزوں سے بچیں. باقی بہت سی چیزیں بیچ میں آتی ہیں، نفل، مستحبات، مکروہ ہیں، وہ جو لوگ ایڈوانس لیول پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ان کی بھی ڈیٹیل جانیں. اور دوسرا یہ بھی اگین انفارچونیٹلی کامن ہوتا جا رہا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرے، ماضی میں کیا ہوتا تھا، لوگ گناہوں کو چھپاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ گناہ کر کے اور خود اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے ستار العیوب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں. تو ایک انسان نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور انسان خود اعلان کر دے کہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے چادر ڈالی وہ اس چادر کو گویا پھاڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی بخاری کی حدیث آپ نے کہا کہ قیامت کے دن پوری امت معاف ہو جائے گی، لیکن جو سر عام گناہ کر رہے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو کائنڈلی اگر ہم سب کمزور ہیں، آپ نے شاد فرمایا کہ ہر تمام انسان بنی آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے. بہترین گناہ گار ایک توبہ کرنے والے ہیں، اور دوسرا ہے کہ گناہ ہوا ہے تو کم از کم انسان اس کو اناؤنس نہ کرے، اس کی تشہیر نہ کرے، ورنہ اس کی پروموشن بن جائے. باقی یہ پوائنٹ جو پہلے بھی گزرا تھا صحبت کا، صحابہ کرام کو صحابی کیوں کہا گیا، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی. تو صحبت اتنی کریٹیکل اور امپورٹنٹ ہے. اسی طرح دوست کی جو اہمیت ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا دوست یا تمہیں جنت میں لے آ کے چھوڑے گا یا دوزخ میں. تو یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. لوگ دوست جو ہے نا وہ بغیر کسی کرائٹیریا کے بنا لیتے ہیں. چیز خریدتے ہوئے اتنا دھیان کریں گے، اگر 100 روپے کی بھی چیز لینی ہے نا تو 3 دکانیں پھر لیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کپڑے خریدنے ہیں تو اس کے لیے اتنی مارکیٹ ڈھونڈ لیں گے. لیکن دوست جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کو دوست کہہ دیں گے. حالانکہ کولیگ میں اور دوست میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. فرینڈ آپ جس کے ساتھ جو ہے نا اپنی، تو یہ اس کے اوپر ہم نے ایک شارٹ ویڈیو بھی کی تھی، لیکن اب پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس بارے میں ہمیشہ کوشش رہیں، دوسروں کے لیے بھی اچھے دوست بنے جو آخرت کی ان کی فکر کرے سنسیئرٹی کے ساتھ، اور خود بھی اپنے سرکل میں آپ کو اچھے لوگ کم ملیں گے، سنسیئر لوگ، لیکن ان کو ڈھونڈیں تاکہ جو ہے نا آپ اپنی بھی آخرت بچائیں اور ان کی بھی. ٹھیک ہے، باقی ڈفرینٹ لائف گولز اپنے سیٹ کریں، یہ بھی پوائنٹ ہم نے شیئر کیا تھا. کچھ لوگوں نے کی تھی آپشنل اسائنمنٹ، جو نہیں بھی کر سکے آپ لوگ چھٹیوں میں سیمسٹر سے فری ہو کے لازمی کریں، کیونکہ ریسرچ پروون فیکٹ ہے کہ جو چیزیں آپ لکھتے ہیں، سوچتے ہیں جن کے بارے میں نا، ان کی کہہ لیں اچیومنٹ پروبیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک شخص نے مینٹلی پلان بنائے تو اس نے 10 پلان بنائے، ہو سکتا ہے ان میں سے 2 یا 3 اچیو ہو، لیکن جس نے ریٹن پلان بنائے ہوتے ہیں اس کے ان میں سے 7 یا 8 اچیو ہو جاتے ہیں، یعنی 70-80% چانسز بڑھ جاتے ہیں، انکریز ہو جاتے ہیں ان کو اکمپلش کرنے کا. تو آپ لوگوں نے زندگی کے جو بھی بڑے بڑے عزائم بنائے ہیں ان کو جو ہے نا ان ریٹن فارم میں لکھیں تاکہ آپ کی لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا. باقی ظاہر اینڈ آف ٹائم میرا آ رہا ہے، یہ سیپریٹ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو سیورل آورس کی ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن خلاصہ صرف یہ ہے، مجھے اسپیسیفکلی یاد ہے ہمارے بچپن میں 80s میں جو بچے ہوتے تھے، ہم 5 6 7 سال کی ایج میں، ہم ایک دوسرے کو دجال کی اور یہ یجوج ماجوج کے زمانے کی حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے. اور آج کل وہ بالکل چیزیں انکامن ہو گئی ہیں، کیونکہ لوگ ہر وقت ٹوٹل ٹیکنالوجی میں اور ان چیزوں کے اندر، گیمز میں اور ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب وہ علم، حالانکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب دجال کی آمد قریب آئے گی تو اس کے تذکرے مٹ جائیں گے، نہ ممبروں پہ اس کے تذکرے ہوں گے، نہ کہیں پہ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوگی. اور اب وہی ہو رہا ہے کہ آج کل کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ اس کی نشانیاں جس اسپیڈ سے پوری ہو رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے. تو یہ بہرحال اینڈ آف ٹائمس کے بھی وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس میں ایک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ جمعے کو ہے سورۃ کہف بھی پڑھنا، اور ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ ورکنگ کریں. ادروائز یہ جو دنیاوی لوگ ہیں ان کو تو بڑے آرام سے وہ ہمیشہ کی دوزخ کے اندر جو ہے نا بھیج جائے، کیونکہ جو اس پہ مان لیا اس کی پھر آخرت بچے گی نہیں. حالانکہ بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں اس کے بارے میں، یعنی آپ سب نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ اس کے آنے سے پہلے مر گئے وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس کو سہ نہیں سکیں گے آپ، وہ اتنا بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، باقی اسلام اگرچہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن تقریباً 95% آف دین ہمارا صرف ان 3 چیزوں میں کور ہوتا ہے. ایک حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، جن میں سب سے امپورٹنٹ نماز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بھی جو وصیت کی تھی وہ نماز کے بارے میں کی تھی، اور کہا گیا کہ یہ ایک مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز ہے. تو نماز قائم رہے، جس کی نماز قائم رہتی ہے وہ باقی فرائض بھی پورے کر لیتا ہے. نمازی عموماً نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ چھوڑتا ہے، نہ حج. یہ حقوق اللہ کے اوپر فوکس کریں. دوسری چیز حقوق العباد، جس پہ سب سے امپورٹنٹ زبان کی حفاظت ہے، کہ ہماری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور اس میں ظاہر پیرنٹس رائٹ سب سے زیادہ ہیں، کہ جنہوں نے ہماری برتھ کا اس کا ذریعہ بنے ہیں. یعنی صحابہ کرام کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، حضرت علقمہ بڑے زبردست صحابی ہیں حالانکہ، لیکن ان کی جب وفات تھی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور کہا کہ ان سے کہو، ان کی والدہ کو کہو کہ ان کو معاف کر دیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ ویسے تو بڑا نیک تھا، لیکن جب زبان چلاتا تھا نا تو میرے سے بڑی تیزی سے بات کرتا تھا، میرا دل دکھتا تھا کہ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے، تو میں تو نہیں اس کو معاف کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں پھینک دو. تو وہ بڑا حیران ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ان کو آگ میں جلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی اس کو آگ میں جلائیں گے. تو اس پہ ان کی والدہ نے کہا نہیں، پھر میں معاف کرتی ہوں. ساتھ ہی ان کی زبان سے کلمہ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس موقع پہ یہ اعلان کیا
حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ والدین کے نافرمان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، والدین کے نافرمان کے اوپر ساری کائنات کی لعنت، اس شخص کا نہ کوئی عمل قبول ہے نہ نماز قبول ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہو. تو اتنے سخت الفاظ کہے ہیں. حالانکہ قرآن میں آ چکا تھا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن صحابی رسول ہونا بھی والدین کی نافرمانی سے آپ کو استثنا نہیں کرتا. تو آپ خود اب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے ہمارا، کیونکہ اس کے اندر بھی آج کل کے دور میں 90% پلس لوگ، بلکہ مور دین 95% وہ پیرنٹس کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہوتے. تو پیرنٹس جو ہے نا وہ ہماری آخرت بچانے کا ذریعہ ہے. اور بہت سے واقعات آتے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایک شخص کا آتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اویس کرن قبیلے کے اندر اویس نام کا ایک لڑکا ہے، اس سے تم اپنے لیے دعا کروانا. تو حضرت عمر حیران ہوئے کہ فضیلت تو صحابہ کی اتنی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تابعی کا مجھے پتہ بتا رہے ہیں کہ اس سے دعا کروانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں عمر اس سے دعا کرواؤں؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ ہاں، اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کے لیے، اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ فضیلت آتی ہے یعنی والدین کی فرما برداری کی. تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں. اور تیسری چیز ہے اوبیسلی حیا، جو آپ سزن شاہ فرمائے، جس نے نظروں کی حفاظت کر لی اس کے پھر باقی سارے جو ہے نا ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی آج کل اسپیشلی اگین ڈیو ٹو ڈیجیٹل میڈیا اور جینڈر انٹریکشن بہت بڑھتا جا رہا ہے ہمارا. اس میں کنٹرول کرنا جو ہے نا اس کو، کہ اس کو ہم کس طرح کنفائنڈ رکھیں، جو اسلامک گائیڈ لائنز ہیں ان کے اندر رہیں، وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا خاص اہتمام کریں. اس کے لیے جو بھی کاؤنٹر میئرز لے سکتے ہیں، تاکہ اگر وہ گیپ مینٹین نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر بے حیائی کا کلچر بہت اسپیڈ میں فروغ پاتا ہے. اور کہا گیا کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے وہ پھر جو مرضی کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنے سخت اس کے لیے بھی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. باقی دنیا میں انسان کو رزلٹ ملتا ہے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی میرا بہتر گریڈ آ گیا، جی پی آ گیا، وٹ ایور. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن بھی یہی آتا ہے، بلکہ بڑا زبردست نقشہ کھینچا گیا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ تو افسوس کرے گا حد سے زیادہ، اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو خوشی سے بتاتا پھرے گا کہ دیکھو میں پاس ہو گیا، میں بھی جنت کے اندر جا رہا ہوں. تو اصل خوشی وہ ہوگی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اصل فلاح وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے. تو جس کو اللہ اصل کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کیا چیز ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا صرف 2 قدم کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. پہلا قدم نفس پہ رکھنا، یعنی نفسانی خواہشات پہ، کہ جو نفس کی خواہشات ہیں، گناہ ہیں، ڈیزائرز ہیں، ان کو کرش کر دیں. تو دوسرا قدم سیدھا جنت کے اندر جائے گا. باقی ظاہر ہے جب جنت میں چلے جائیں گے تو ہر خواہش پوری ہوگی. جنت کا بھی پورا نقشہ ہے کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا. انسانی سوچ سے بلند اور بالا اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بنائی ہے. یہاں تک آتا ہے کہ انبیاء کرام کی صفات ملیں گی. حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی ہر کسی کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز ملے گی. حضرت داؤد دنیا میں جب داؤد وہ زبور پڑھتے تھے تو ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ درخت اور پہاڑ بھی جو ہے نا وہ وجد میں آ جاتے تھے. پرندے جو ہے نا ان کی آواز کی حسن کی وجہ سے، سر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جنت کے اندر ایسی آواز عطا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق دیں گے. اور یہاں تک آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود اپنی 2 صفات عطا کریں گے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حی لا یموت، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی موت نہیں آئے گی. اہل جنت کو بھی صفت مل جائے گی. اور دوسری اللہ کی صفت ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فوراً ظہور ملتا ہے. تو ہر اہل جنت جس چیز کی خواہش کرے گا 1 سیکنڈ کے اندر اس کے سامنے حاضر ہوگی. یہاں تک آتا ہے کہ کسی درخت کو دیکھے گا، اس کو کوئی پھل لگا ہوا اگر سیب کا، اس کا دل کر رہا ہے وہ پھل کھانے کا، تو درخت کی شاخ جھک کے فوراً اس کے منہ کے آگے آ جائے گی. اور اگر وہ اس میں سے ایک نوالا لیتا ہے، کھاتے کھاتے اس کا دل کرتا ہے بیچ میں کہ سیب کی بجائے میں آم کھانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے منہ میں جو لقمہ ہوگا اس کا ٹیسٹ فوراً آم میں چینج ہو جائے گا. یعنی انسان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. انسان خواہش کرے گا گوشت کی تو اس کے سامنے مرغابیاں خود آئیں گی، وہ برتن میں چھلانگ لگا کے باہر نکلیں گی، مرغابی خود بھی زندہ رہے گی اور برتن کے اندر اس کا سالن بھی آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسے معجزات پیدا کریں گے. نہ ڈیتھ ان کے لیے آئے گی، اور انسان کے سامنے جو ہے نا، ٹھیک ہے، نہ کچن ہوگا، نہ واش روم ہوگا، نہ پین ہوگی، نہ تکلیف ہوگی. مطلب ہر طرح کی لائف ہماری وہ کنوینئنٹ ہو جائے گی. تو وہ اصل جگہ ہے جہاں پہ انسان جو ہے نا ایک پرسکون زندگی گزارے گا. یا دنیا کے اندر تو امیر سے امیر کی بھی مشقتیں اور تکلیفیں اسی طرح ہیں. اس نے بھی بیمار پڑنا ہے، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں. امیر سے امیر آدمی بھی ایک وقت میں کوئی 100 دن کا کھانا نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے. اس کو بھی اسی پیس پہ چلنا ہے. ایک وقت میں متعدد سواریوں میں نہیں سفر کر سکتا. جتنی مرضی خرید لے. امیر آدمی کی 100 گاڑیاں اس کے پاس، ایک وقت میں بےچارا ایک ہی چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے امیر ہونے سے، 100 خریدنے سے، وہ ایک وقت میں 2 میں نہیں بیٹھ سکتا. تو دا تھنگ از کے لمیٹیشن ہے دنیا کے اندر. تو جو اصل انعام کی جگہ ہے نا وہ آخرت میں رکھی ہے. تو باقی یہ کہ جوانی میں توبہ کرنا کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. حضرت شیخ سعدی نے غالباً لکھا ہے، ان کے والد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جوانی میں جو لوگ توبہ کرتے ہیں نا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. تو اس میں بڑا اچھا ہے کہ یوتھ میں آپ اپنی ڈائریکشن چینج کریں.
اور بڑا زبردست ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کا اگر کل سازو سامان ایک اونٹ پہ رکھا ہو اور وہ صحرا میں کہیں تھوڑی دیر سوئے، آنکھ کھلے اور وہ اونٹ غائب ہو، وہ بےچارا پریشان ہو کے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہے کہ اس کا اونٹ بھی گیا، اس کا سامان بھی گیا، اور اس کی زندگی کی آخری امید ختم ہو جائے، اور وہ مرنے کے انتظار میں لیٹ گیا کہ بس اب مجھے موت آنے والی ہے، اور اچانک اس کو اپنا اونٹ نظر آ جائے. جو خوشی اس انسان کو ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. تو یہ نیت کریں، آج بھی ہم نے تھوڑی دین کی بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے، اور ہم آخرت میں اپنی جو اگلی زندگی ہے وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، غلطی کر کے اس پہ جو ڈٹ جاتا ہے یہ شیطان کی طریقہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، وہ آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیں، بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ کے دور کا کہ ان کو یہ شیطان ملا تھا. اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. تو شیطان نے کہا میرا بھی ایک سوال پوچھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ کیا شیطان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں پوچھ لوں گا. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ راستے میں شیطان ملا تھا، کہہ رہا تھا میری مغفرت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل، اس کو کہو کہ اس نے جس کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تھا آج جا کے ان کی قبر کو سجدہ کر لے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ بڑی خوشی خوشی واپس آئے کہ لو جی آج شیطان کی بھی جو ہے نا بخشش ہو جائے گی، ساری انسانیت کا جھگڑا مک جائے گا. تو شیطان ملا راستے میں، اس نے کہا جی پوچھا میرا. حضرت موسیٰ نے کہا تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر دو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. وہ کہتا ہے اس کو تو میں نے زندہ نہیں سجدہ کیا، مرنے کے بعد کیا سجدہ کر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ڈٹائی ہے کہ وہ اس کے اوپر اڑا رہا. ادروائز جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ ہر کسی کو معاف کرنے کے لیے وہ رکھے. تو شیطان کا یہ نہیں یہ طریقہ ہے. تو جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان. ٹھیک ہے جی، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں کسی بھی روح کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ یعنی آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ٹف ٹائمز آتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید میرے اوپر جو ہے نا وہ برڈن زیادہ ہے یا سم تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کی انڈیورنس پتہ ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے دنیاوی معاملات میں ہمیشہ، تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا سچویشن جا رہی ہے وہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اچھا چیٹ کے اندر جو